السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور عہد شکنی کیا کرتے ہیں۔ البتہ بنی کنانہ اور بنی زمرہ وغیرہ جن لوگوں سے تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا تھا اور ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئی، تو ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، اور معاہدے کی مدت کے اندر جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، اگر وہ اس دوران میں عہد توڑ دیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر افسوس ہے جو مومن کے ساتھ دھوکے بازی اور بد عہدی سے باز نہ آئے۔ عہد شکنی حرام ہے، چنانچہ حدیث مبارک ہے جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی مشرکین کیسے عہد پورا کریں گے اور کیسے قول پر قائم رہیں گے، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ وہ تمہیں ایمان لانے اور وفائے عہد کے وعدے کر کے اپنے منہ سے راضی کر دیتے ہیں اور ان کے دل ایمان اور وفائے عہد کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان، یعنی عہد شکنی، کفر میں سرکش، بے مروت اور جھوٹ سے نہ شرمانے والے ہیں۔ کفار کا یہ حال عام طور پر رہا ہے کہ وہ مسلمان کے مقابلے میں نہ خرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ معاہدے کا، بلکہ جب کبھی موقع ملتا ہے تو کوئی بہانہ بنا کر عہد شکنی کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی کفار کی حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کا حال تو اپنی جگہ، لیکن افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود مسلمان عبرت حاصل نہیں کرتے اور دفاعی، تجارتی اور دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے مقابلے میں کفار کے ساتھ معاہدے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اس میں انہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، یعنی انہوں نے قرآن پاک کی آیات اور ان پر ایمان لانے کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیا اور ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو عہد تھا اسے ابو سفیان کے تھوڑے سے لالچ دینے سے توڑ دیا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے سے روکا، بے شک یہ شرک، عہد شکنی اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روک کر بہت برے عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ یعنی جن مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، بلکہ جب موقع پائیں قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ان مشرکین پر دسترس پائیں تو ان سے درگزر نہ کریں، اور یہی مشرک لوگ عہد شکنی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی اسلامی بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مشرکین شرک سے ایمان کی طرف اور عہد شکنی سے وفائے عہد کی طرف لوٹ آئیں، اور جو نمازیں ان پر فرض ہوں انہیں تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ان پر فرض ہو اسے خوش ہو کر دیں، تو وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ ان کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو تمہارے لیے ہیں، انہیں بھی وہی چیزیں منع ہیں جو تمہیں منع ہیں،
اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں، یعنی ہم عہد شکنی کرنے والے اور دیگر مشرکین کے احوال اور کفر و ایمان کی حالت میں ان کے احکام سے متعلق آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو انہیں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں۔ اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد آدمی اپنی قسمیں توڑے، یہاں حکم دیا گیا کہ اگر کفار معاہدہ توڑ دیں اور مسلمانوں کے دین میں طعن و تشنہ کریں تو پھر کوئی عہد باقی نہیں، بلکہ اب ان کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ دین میں طعنہ زنی سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دین اسلام کے شایع نشان نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پر اعتراض کرنا۔ اسی طرح نماز اور حج پر طعنہ زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرنا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک، جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا ہو تو اس معاہدے کے قائم رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر علانیہ طعنہ زنی نہ کریں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن سے متعلق کسی گستاخی کے مرتکب ہوں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ نمبر 2، کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض ان کے ذاتی مفادات نہیں بلکہ انہیں کفر و بدعمالی سے روکنا ہے، اور یہی اسلامی جہاد کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔